حرب لمن هاربهم وسلم لمن أحصى لمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فدخل فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بار دیگر مل کے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم. الحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا. الحمد للہ اول محمود واقرب معبود وآخر موجود البدیع بلا معلوم ولا آخر لأولیته ولا آخر لأزلیته والقائن بلا کون بغیر کیان والموجود في كل مكان بغير عيان أعلنت عنده الغيوب وزلت في عظمته القلوب. والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب العبد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده سورة معاني الملك والملكوت وقلبه خزينة حي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وهمام الجبروت سيدنا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى الأئمة المهدية وإطرة الزكية وذرية النبوية
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیں بابا. عزیزان گرامی، اگر توجہات آپ کی میری طرف ہیں، اگر آپ التفات میری طرف رکھتے ہیں، تو مختصر سے وقت میں میں چاہتا ہوں کہ اپنی حاضری دے سکوں. اور عنوان سخن حسین ہے، جو کائنات میں بے مثال ہیں، جو پوری کائنات میں زمینوں میں آسمانوں میں جو حسین اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کا ابر گوہربار حسین، ہادیوں کا قافلہ سالار حسین، کعبہ سوات کا معمار حسین، جن سے آبرو کا خریدار حسین، سورما دلیر جیالہ حسین، سیدہ کی گود کا پالا حسین، میرے ارض و سماوات حسین، بادشاہ کشور آیات حسین، کچ کلاہ وارث کونین حسین، وارث عبادت ثقلین حسین، مصحف حیات کی تفسیر حسین، مدعائے آیت تطہیر حسین، دست ذوالجلال کی شمشیر حسین، مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر حسین، زندگی کا سوز نہانی حسین، کوثر بدوش خستہ دہانی حسین، زخم قلب خیر کا مرہم حسین، ناصر پیغمبر اعظم حسین، حجت شرافت آدم حسین، تاجدار ملک تحمل حسین، فخر کے عظیم تمول حسین، نور عین حیدر حسین، خوش جمال یوسف مصطفیٰ حسین، بے پناہ قوت اخلاق حسین، شعور کا رزاق حسین، طرح کلاہ نبوت حسین، اقتدار میر فراوان حسین، طوفان شکار کشتی عرفان حسین، آبرو چشمہ حیوان حسین، بے نیاز اندک و بسیار حسین، محور ثوابت و سیار حسین، میں کہتا ہوں ناموس انبیاء کا نگہبان حسین، اور رحل کائنات کا قرآن حسین. وہ حسین جو عصمتوں کا محور ہے، وہ حسین جو طہارتوں کا مرکز ہے. حسین بے مثال ہے، حسین اپنے حسب میں بے مثال، حسین اپنے نسب میں بے مثال، حسین کا نانا بے مثال، حسین کا بابا بے مثال، حسین کی ماں بے مثال، حسین کے بھائی بے مثال، حسین کی بہنیں بے مثال، حسین کی بیٹیاں بے مثال، حسین کے دوست بے مثال، حسین کے اصحاب بے مثال، حسین کی پیدائش بے مثال، حسین کا دنیا میں آنا بے مثال، حسین کے جھولے کو فطرت کا مس کر کے شفا پانا بے مثال، یا زمین سے حر کا شفا پانا بے مثال، یا آسمان سے فطرت کا شفا پانا بے مثال. حسین بے مثالیوں کا ایسا مرکز ہے جس کے لیے کہہ دینا چاہیے کہ جس طرح آسمانوں میں اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اسی طرح زمین میں حسین کی کوئی مثال. اللہ میں اور حسین میں یہی تو فرق ہے کہ اللہ خدا ہے اور حسین بندہ ہے. خدا کے خدا ہونے میں کوئی مثال نہیں ملے گی، وہ خدا ہونے میں لا شریک ہے،
اور حسین بندہ ہونے میں لا شریک ہے۔ حسین کا کوئی شریک ہے؟ حسین جیسا بے مثال، جتنی طہارتیں حسین کے پاس ہیں، جتنی عصمتیں حسین کے پاس ہیں۔ میں آپ کو ایک معنی کی طرف اگر قریب لاؤں تو قرآن سے مدد لے کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے کہ تم میں سے کوئی ہے جو یہ پسند کرے کہ تمہارا ایک ایسا باغ ہو کہ جس میں ہر طرح کے درخت اور ہر طرح کے پھل ہوں، اور جس میں نہریں ہوں، جس میں پانی بہہ رہا ہو، یعنی ایسا باغ جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اگر تمہارے پاس ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری ذریت کمزور ہے، مثلا نسل کمزور ہے، اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے تمہارے باغ کا کوئی محافظ نہ رہے؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ یعنی ایک نسل کمزور ہے، ذریت کمزور ہے، وہ حفاظت کرنے والی بساط نہیں رکھتی، یا وہ حفاظت نہیں کر سکتی کہ باغ کی حفاظت کرے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ آگ کا بگولا آئے اور تمہارے باغ کو جلا دے؟ توجہ ہے؟ یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم میں کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ عظیم نعمتوں سے مالا مال باغ تمہارا ضائع ہو جائے یا آگ سے جل جائے۔ ایسا باغ جس میں نعمتیں ہیں، ایسا باغ جس میں پھل ہی پھل ہیں، تم یہ چاہو گے کہ وہ محفوظ رہے۔ تو اللہ نے کہا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے باغ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ذریت مضبوط ہو، اسے چاہیے نسل مستقل طور پر مضبوط ہو۔ اور اللہ کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یعنی پروردگار بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب نے، میرے پیغمبر نے دنیا میں باغ لگایا ہے دین کا۔ دنیا میں سب سے بڑا باغ رسول خدا نے لگایا ہے دین اسلام کا۔ اب اس رسول نے اس باغ کو جلنے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ذریت کا اہتمام کیا ہے، مضبوط ذریت جس نے اس باغ دین کی حفاظت کی ہے۔ اور اللہ نے اس ذریت کا اہتمام اپنے گھر میں چادر میں اس طرح سے کیا کہ اعلان کیا ہے اللہ یہ میری ذریت مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ توجہ ہے جانی گرامی؟ اگر پریشان ہو رہے ہیں تو بالکل بات ختم کر دوں گا، یہیں پر سمیٹ دوں گا جانی گرامی۔ اللہ نے کہا کہ میرے رسول نے باغ لگایا ہے دین کا، تو صرف دین کا باغ نہیں لگایا بلکہ دین کی حفاظت کے لیے ذریت کا اہتمام کیا ہے، اور ذریت کا اہتمام چادر میں کیا، اور چادر میں اعلان کرنے کے بعد صرف گھر کی بات گھر میں نہیں رہنے دی، رسول نے اپنی ذریت کا اہتمام گھر میں چادر کے اندر اعلان کے بعد اس طرح سے بھی اعلان کیا کہ اپنی دوش پہ حسین کو سوار کر کے کہا، زلفیں ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ یا غدیر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ میں نے دین کا باغ لگایا ہے تو اس باغ کو بچانے والا یا حسین ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں میں زلفیں دے رہا ہوں، یا یہ علی ہوگا کہ جس کا ہاتھ بلند کر کے میں اعلان ولایت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جانی گرامی؟ بس آخری بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اب ولایت کی بات آ گئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس کے لیے رسول نے کہا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے۔ اب حضرت موسیٰ نے ہارون کو کب اپنے لیے اللہ سے طلب کیا کہ اسے میرا وزیر بنا؟ جب موسیٰ نے نبوت کا آغاز کیا ہے،
توجہ ہے؟ جب موسیٰ نے نبوت کا آغاز کیا تب ہارون کی وزارت کا اعلان کیا ہے۔ موسیٰ نے، اب نبی کہہ رہے ہیں علی کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو اس کا مطلب ہے ماننا پڑے گا علی تب سے نبی کا وزیر ہے جب سے نبی نبی ہیں۔ اور نبی نے اعلان کیا تھا کنتو نبیًا بین الماء والطین، آدم جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے تب سے میں نبی ہوں۔ جب سے آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، بلکہ اس سے پہلے سے نبی فرما رہے میں نبی ہوں۔ تو جب سے نبی ہیں نبی، تب سے علی ہے علی۔ تو عزیزان گرامی، یہی تو وزارت ہے علی کے پاس کہ کائنات کا سب سے بڑا طاقتور نبی جو ہاتھ کے اشارے سے چاند کو کاٹ دے، اس نبی کو مدد کے لیے خیبر میں علم دینا پڑا ہے علی کو۔ تو علی نے مدد کی ہے نبی کی۔ تو اتنا طاقتور نبی جس کی مدد علی کر رہے ہوں، تو کیا وہ علی امت کی مدد نہیں کر سکتے؟ تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جس طرح نبیوں کے مشکل کشا ہیں، اسی طرح امت کو بھی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنی تمام مشکلات آسان کروائے، چاہے وہ مشکلات زندگی کی کسی بھی عنوان سے ہوں، اقتصادی ہوں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، دینی ہوں، اخروی ہوں، دنیاوی ہوں، مادی ہوں، معنوی ہوں، تمام مسائل کا حل علی کی سیرت میں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔